أشرف الأعراب والعجم سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حق تعالی شانہ نے قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بہترین نمونہ، رول ماڈل جس کو فالو کیا جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امور کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کاموں کو محفوظ کرنے کے لیے اور امت تک بہتر طریقے میں پہنچانے کے لیے حق تعالی شانہ نے بہترین انتظام بھی فرمایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح کی زندگی سامنے آتی ہے، ایک گھر سے باہر کی زندگی، بیرونی زندگی، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی، جن کو امور خانگی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اور امت تک پہنچانے کے لیے حق تعالی شانہ نے جس جماعت کا انتخاب کیا تھا وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، امور خانگی کو محفوظ کر کے امت تک پہنچانے کا انتظام جس جماعت کے ذمہ تھا وہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد ازواج پہ عمل کیا ہے، ایک سے زائد شادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہیں کی، اپنی جنسی خواہش کی وجہ سے نہیں کی، اس لیے کہ ہمیں یہ واضح طور پہ دکھائی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا دور جو پیک وقت تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی عمر سے 15 سال بڑی خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزرا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تقریباً 25 برس ایک ہی خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے ہیں، اور اس کے بعد 10 نبوی میں ان کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا ہے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بڑھاپے کی طرف ڈل چکی ہے، 50 سال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امور خانگی، گھریلو معاملات کو محفوظ کر کے امت تک پہنچائے جانے کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے یہ انتظام تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے باہر کے اعمال لوگوں کے لیے ظاہر کیے، صحابہ اکرام نے ان کو نقل کیا، اسی طرح اپنی گھریلو امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے سامنے رکھے، ازواج نے ان کو دیکھا اور ان کو امت کے لیے بیان کیا۔ کچھ عملی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال سے بھی اس کی ترغیب دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلی فانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے، انسان باہر تو اچھا بن لیتا ہے، خوش مزاجی سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ واہ واہ ہو، دفتر کے اندر بھی، بازار کے اندر بھی، گلی کوچے کے اندر بھی، اور گھر کا ماحول جو ہے وہ عموماً کنجسٹڈ سا ہوا ہوتا ہے، اس میں گھٹن پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قطعاً نہیں کیا، ارشاد بھی فرما دیا اور ساتھ میں کر کے بھی دکھایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو خندہ پیشانی کے ساتھ، چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا، مسکراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے، اور عموماً کوئی گفتگو کیا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے، اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے کہ سلام کیا کرو گھر میں جا کے، یہ برکت کا باعث ہے، اس سے گھر میں برکت آتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعض اوقات پوچھا کرتے تھے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز ہوتی اس کو تناول فرما لیتے،
یا پھر خود ہی ازواج میں سے جو چیز موجود ہوتی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں خامد بن کے دکھلایا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں احادیث کے اندر ملتی ہیں کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئے ہیں ازواج کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی عدل و انصاف کے اوپر، اور خود سفر کے لیے بھی ایسا ہی تھا. حضر کے اندر بھی باریاں مقرر تھیں، اور سفر کے اندر بھی جانا ہوتا تو قرعہ ڈالا کرتے تھے. جس کے نام کا قرعہ نکلتا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے. اور معمول یہ تھا روزانہ کا حضر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کر کے حجروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے. تمام ازواج کے الگ الگ حجرے تھے، اور سب کے حجروں میں جاتے، ملاقات کرتے روزانہ، اور پھر جس کی باری ہوتی وہاں سب سے آخر میں جایا کرتے تھے اور رات وہاں گزارا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک چونکہ یہودی سردار کی بیٹی تھیں، اور ان کے پہلے خاوند جو تھے وہ بھی یہودی سردار تھے، ایک بڑے خاندان سے تھیں پہلے سے. یہ کھانے پکانے کی بڑی ماہر تھیں، اچھا کھانا پکانا آتا تھا ان کو، اور گوشت بڑا اچھے طریقے سے یہ تیار کیا کرتی تھیں. انہوں نے اپنے گھر میں گوشت تیار کیا حجرے میں، تو اس میں سے ایک رکابی کے اندر تھوڑا سا ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے. جب وہ خادم لے کے رکابی آیا اور یہ اطلاع دی کہ حضرت صفیہ نے یہ کھانا بھیجا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے ہاتھ مارا اور وہ رکابی نیچے گری اور ٹوٹ گئی. سالن بکھر گیا، گوشت بکھر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خادم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا غارت امک، کہ تیری ماں کو غیرت آ گئی کہ میری باری ہے، اس باری کے دن دوسرے گھر سے سامان کیوں آیا ہے. یہ ایک فطری چیز تھی کہ اپنی باری کے دن میں دوسرے کو، کیونکہ وہ بھی عورت ہیں، اپنی محبت کے اندر جو ہے یہ کام کر رہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فوراً اس گوشت کو اکٹھا کیا اور اس کو صاف کر کے تناول فرمایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ رکابی ٹوٹی ہوئی اب تو رکھ، اور اپنی صحیح رکابی جو ہے، درست رکابی جو ہے وہ دے دے، صفیہ کو بھیجنی ہے. عدل و انصاف بھی کر دیا ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میدا کی کوئی چیز بنائی ہوئی تھی، کھانے والی میٹھی چیز. تو حضرت سودا سے کہا کہ آپ بھی کھائیے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہیں کھانی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے چہرے پہ مل دوں گی. اور حضرت سودا نے پھر انکار کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھیں اور اٹھ کے، کیونکہ ان کی عمر ابھی تھوڑی تھی، یہ جوان تھی، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر زیادہ تھی، یہ اٹھی اور پکڑ کے اس چیز کو جو میدا تھا وہ بنایا ہوا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ مل لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اپنے دونوں ہاتھوں سے اور کہا کہ سودا آؤ تم بھی اپنا بدلہ لے لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تم ذرا آگے چلو. وہ آگے چلنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پھرتیلی تھیں، چھوٹی عمر تھی ابھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھاگیں اور آگے نکل گئیں، جیت گئیں یہ ریس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وقت گزر گیا، ایک مرتبہ پھر سفر ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے ذہن سے بھی محو ہو گئی تھی وہ بات، مجھے یاد بھی نہیں تھی کہ ایسا ہوا تھا، لیکن میرا بدن کچھ پھول چکا تھا، میں بھاری ہو گئی تھی ذرا وزن میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چلتے ہوئے پھر صحابہ کرام سے کہا کہ تم ذرا آگے نکلو. صحابہ کرام آگے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے آگے نکل گئے اور فرمایا کہ حاضی بتل کا میچ ٹائی ہو گیا ہے عائشہ، یہ اس کے بدلے کر دیا ہے ہم نے، وہ جو تو جیتی تھی آج میں جیت گیا تیرے سے. یہ دل لگی ہے، یہ ایک اچھا انداز ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے پیش آیا کرتے تھے. اور یہ امت کو ترغیب ہے کہ باہر اگرچہ آپ جیسا بھی ہیں،
اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اور اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے دور میں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ گھر کی دہلیز پہ داخل ہونے سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر میں کہیں ایڈمنسٹریٹر ہوں، اگر میں کہیں ٹیچر ہوں، میں سپروائزر ہوں، میرے انڈر درجنوں، ہزاروں، سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ وہاں ہیں، میں اس گھر میں داخل ہو رہا ہوں، ایک اچھا خاوند ہونے کے ناطے داخل ہونا ہے، ایک اچھا باپ ہونے کے ناطے داخل ہونا ہے۔ وہ ساری چیزیں دماغ سے اس دہلیز کے باہر نکال کے ہمیں داخل ہونا ہوگا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہمیں سمجھ بھی آئے گا اور اس کو اپنانا ہمارے لیے آسان بھی ہوتا چلا جائے گا۔ حق تعالی شانہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني